العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بنور المبين والبرهان الجلي والمنهاج الباقي والكتاب الهادي والخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم دعوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أنذر عشيرتك الأقربين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ہمارے اس خمس مجالس کی آج تیسری مجلس ہے. بات یہاں سے ہم نے شروع کی کہ یہ اسلام کی پہلی دعوت، توحید کا پہلا جلسہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف سے. صلوات بھیجو اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بھیجو. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسلام کی بنیادی تعلیمات یہ ہیں اور بار بار قرآن مجید نے اس طرف توجہ دلائی ہے. افلا تعقلون، افلا یتدبرون، افلا تعقلون، افلا یعقلون. یہ آیتیں جو ہیں اگر آپ ان کو قرآن مجید میں پڑھیں، متعدد آیات ہیں جہاں قرآن مجید اس بات پر بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ انہیں کیا ہو گیا ہے وہ کیسے فیصلے کر رہے ہیں؟ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس سلسلے میں جب انسان عقل سے کام لیتا ہے، عقل رہنمائی کرتی ہے انسان کی سیدھے راستے کی طرف، کیونکہ عقل کو باطنی طور پر ہادی اور رہبر بتایا گیا ہے. عقل وہ رہبر ہے، عقل وہ ہادی ہے کہ جو انسان کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے. اب میں اس کے لیے دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. انسان کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک عقل اور ایک خواہش. ایک عقل اور ایک خواہش، جسے عربی میں شہوت کہتے ہیں، اردو میں ہم سے خواہش کہتے ہیں. یہ جو عقل اور خواہش دو چیزیں اللہ نے انسان کو دی ہے، اور یہ دونوں چیزیں فقط انسان کو دی. انسان کے ایک طرف فرشتوں کو رکھا ہے اور ایک طرف حیوانات کو رکھا ہے. حیوانات وہ ہیں جن کے پاس صرف خواہش ہے، عقل نہیں ہے. اس طرف فرشتے ہیں، ان کے پاس عقل ہے، خواہش نہیں ہے. ان کے پاس عقل ہے اور خواہش نہیں ہے. فرشتے اپنی عبادت میں مجبور ہیں، بااختیار نہیں. انہیں جس ذمہ داری پر لگا دیا گیا یا جس وجہ سے انہیں خلق کیا گیا، ان کا کام وہی ہے. کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں رہے گا،
کوئی قیام میں ہے تو قیام میں رہے گا، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں رہے گا، کوئی پرواز کر رہا ہے تو پرواز کرتا رہے گا، کوئی مغفرت کر رہا ہے تو مغفرت کرے گا، کوئی درود پڑھ رہا ہے تو درود پڑھے گا۔ مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ بتائیے کہ کچھ فرشتے وہ ہیں جو آتے ہیں ان مومنین کی قبور پر جو دنیا سے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کر کے ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ 40,000 فرشتے امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ آتے ہیں، یعنی ان کے پاس اختیار نہیں ہے، چوائس نہیں ہے، ان کو وہ کام کرنا ہی ہے جس کام کے لیے انہیں خلق کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے انہیں نہ بیوی بچے دیے، نہ ان کے پاس سونے کا کوئی آپشن ہے، وہ 24 گھنٹے جاگتے ہیں اور 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی تھکتے نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایک لمحے کے لیے بھی تھکتے نہیں ہیں، 24 گھنٹے وہ ایک عبادت میں مصروف ہیں، ایک کام میں مصروف ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہ وہ سوتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ ان کی بیوی بچے ہیں، نہ وہ پکنک پہ جاتے ہیں، نہ ملازمت کرتے ہیں، نہ نوکری پہ جاتے ہیں، نہ کاروبار کرتے ہیں، نہ زراعت کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، بس وہ وہی کرتے ہیں جس کا نام آپ عبادت اور تسبیح کرتے ہیں۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کی خلقت کے موقع پر انہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری اتنی تسبیح کرتے ہیں، اتنی تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کو خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اپنی عبادت میں مجبور ہیں، ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، ان کے پاس دوسری کوئی چوائس نہیں ہے۔ ادھر حیوانات ہیں، یہ صرف خواہشات پر عمل کرتے ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے، انہیں نہیں معلوم حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے۔ اللہ نے مختلف حیوانات کو خلق کیا۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ میرے ساتھ گواہی دیں گے اس بات کی کہ اونٹ کتنا مضبوط جانور ہے کہ 3 دن تک وہ پیاسا رہ سکتا ہے، اور سب جانوروں سے زیادہ وہ وزن اٹھاتا ہے، صحراؤں میں سفر کرتا ہے، اس کے باوجود اس کے اندر جو عقل نہ ہونے کی وجہ سے کمزوری پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر اس کی مہار کو آپ کسی چوہے کی پونچھ سے باندھ دیں اور چوہا چلنے لگے تو وہ اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ جنہوں نے یہ منظر دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، وہ چوہے کے پیچھے چلنے لگتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ مجھے ہاتھ کون رہا ہے، مجھے چلا کون رہا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس خواہش ہے، عقل نہیں ہے، وہ سوچ نہیں سکتا، وہ سمجھ نہیں سکتا، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے حیوان جسے نہیں معلوم کہ میرا ہانکنے والا کون ہے، میرا چلانے والا کون ہے، مجھے لے جانے والا کون ہے۔ آپ دیکھیں ابھی یہ قربانی کا سیزن آتا ہے، ذوالحجہ کے مہینے سے ذوالحج کے مہینے تک قربانی کے جانور خریدے جاتے ہیں، اسے پالتا کوئی اور ہے، لے جاتا کوئی اور ہے، قیمت دیتے ہیں، اس کے ساتھ میں بھیج دیتے ہیں، چلا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی احتجاج کرتے ہوئے دیکھا کسی جانور کو کہ میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا؟ نہیں، بس جس نے بھی پیسے دیے چلا بھیج دے بابا محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک مرتبہ اور سلوات بھیج دیتا، اللہم صلی علی محمد وعلی اجازت ہے بڑا حضور۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جانور احتجاج نہیں کرتا کہ مجھے تم کس کے ساتھ بھیج رہے ہو، کون ہے یہ، اس کی حیثیت کیا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں ساری عمر تمہارے ساتھ رہا ہوں۔ احتجاج
اعتراض نہیں کرتا. مالک نے پیسے لیے, لگام کسی اور کے ہاتھ میں دے دی, مہار کسی اور کے ہاتھ میں دے دی, اس کے ساتھ چلے گیا. اس کا مطلب یہ کہ جانور اسے کہتے ہیں, جانور اسے کہتے ہیں جسے اپنے ہانکنے والے کا پتہ نہ ہو کہ یہ اس لائق بھی ہے کہ مجھے ہانکے یا نہیں, جو چاہے ہانک لے اسے. تو یہ فرشتے ہیں, جہاں عقل ہے, ان کے پاس بھی خواہش نہیں, یہ اپنے کام میں مجبور ہیں. ادھر حیوانات ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں کہ میرا ہانکنے والا کون ہے. ہمارے ام المقدسہ کے ایک بہت ہی بزرگ استاد نحو کے مدرس افغانی, بہت ہی مشہور استاد نحو کے, وہ اپنے درس میں جب درس پڑھاتے تھے تو کبھی کبھی طلبا کی توجہ مقبول کرانے کے لیے لطیفے سناتے تھے, معقول لطیفے. انہوں نے ایک لطیفہ سنایا, ان کے درس میں مختلف طلبا آتے تھے. ایک طالب علم ایک دن ہرے شیشوں کا چشمہ پہن کے آ گیا, گرین کلر کے شیشے تھے, پہن کے آ گیا. تو انہوں نے اس سے تو کچھ نہیں کہا, لطیفہ سنایا. انہوں نے ایک آدمی نے گدھا پال رکھا تھا, اس گدھے کو روزانہ تازی گھاس لا کے کھلایا کرتا. اتفاق سے خشک سالی ہو گئی, گھاس سوکھ گئی, گدھے نے گھاس کھانے سے انکار کر دیا, یعنی وہ کھا نہیں رہا تھا, ہری گھاس بھی تھی. مالک پریشان ہوا کہ میں کیا کروں, وہ ہری گھاس ملے گی نہیں. تو بازار گیا اور ایک ہرے رنگ کا چشمہ لایا اور وہ گدھے کو پہنا دیا. جب گدھے نے ہرے رنگ کا چشمہ پہنا تو اسے گھاس ہری نظر آنے لگی, کھانا شروع کر دیا. یہ ہے حیوان کی منزل. اب ان دونوں کے بیچ میں انسان کو رکھا اللہ نے. انسان کو عقل بھی دی اور خواہش بھی دی, یہ دونوں چیزیں ساتھ میں دے دی, اور اب اسے بتا دیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے اسے اچھے اور برے کی ہدایت کر دی ہے, اب اس کی مرضی ہے عقل سے کام لے کر فرشتوں سے افضل ہو جائے یا یہ خواہشات پر عمل کر کے جانوروں سے بدتر ہو جائے. جانور اسے کہتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لے سکتے. تو اللہ نے جب انسان کو عقل دی تو یہ سمجھانے کے لیے عقل دیا کہ انسان پہچان سکے حق کیا ہے, باطل کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. اسی لیے قرآن مجید کو نازل کیا گیا. تو میں نے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ قرآن مجید جو نازل کیا گیا ہے یہ ہماری طرف نہیں آیا ہے, ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے, لیکن ہماری طرف نہیں آیا اس لیے کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی اور نہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو خود سمجھ سکیں. ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو بھیجا, قرآن رسول پر نازل کیا, رسول کو ہماری طرف بھیجا اور یہ کہا کہ ہم نے قرآن تیری طرف نازل کیا ہے, یہ تجھ پر نازل کیا ہے. سرکار ختمی مرتبت پر قرآن اترا, سرکار ختمی مرتبت کی طرف قرآن آیا. یہ میں پہلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں, صرف تیزی سے گزر جاؤں گا اس بات کو بیان کر کے. اور پھر پیغمبر سے کہلوایا, وہ بھی آیت قرآنی ہے جس میں پیغمبر سے کہلوایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں ڈراؤں. رسول اسلام کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کر کے قرآن مجید میں سنا دیا کہ قرآن تمہارے سمجھنے کی کتاب نہیں ہے, تمہارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تم میرے قرآن کو سمجھ سکو, میں رسول کو بھیج رہا ہوں اور اس رسول کو یہ سارا قرآن سمجھا کے بھیج رہا ہوں, یہ تمہیں سمجھائے گا. وَمَن بَلَغَ, اور اس کے بعد یہ قرآن جس تک پہنچے, جس تک پہنچے. اب یہ دیکھنا ہے کہ قرآن پیغمبر کے بعد کس تک پہنچا. قرآن مجید فرقان حمید کس تک پہنچا.
اگر یہ قرآن مجید بات پیغمبر امت تک پہنچا ہوتا، توجہ کیجیے گا لفظوں کے اوپر، میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا اس کی، اگر امت تک قرآن مجید بات پیغمبر پہنچا ہوتا تو پھر امت چندہ کر کے قرآن جمع نہ کرتی۔ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید کو کیسے جمع کیا گیا؟ ہمیں قرآن کیسے ہے؟ انہوں نے کہا جناب آپ بتا دیجیے، آپ نے کوئی رسول اسلام سے آج سنی ہو، یاد ہو؟ یہ لکھ دی، آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد ہے۔ تو جس چیز کو جتنا جتنا قرآن یاد تھا اس سے لے کے لکھوایا گیا۔ یہ جمع قرآن کی تاریخ ہے مسلمانوں کے یہاں، اور کئی آیتیں تو ایسی ہیں جو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ ام المومنین کی بکری کھا گئی تو 4 آیتیں نہیں لکھی۔ یہ تاریخ ہے مسلمانوں کے یہاں قرآن مجید کو جمع کرنے کی، لیکن جو آل محمد کے یہاں کی تاریخ ہے، اہل بیت علیہ السلام کے یہاں کی تاریخ ہے، وہ یہ کہ پیغمبر نے اپنی زندگی ہی میں کہہ دیا تھا، اور اسے سنی شیعہ سارے مورخین نے، سارے محدثین نے لکھا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ تو پیغمبر نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، کیونکہ فوٹو کاپی کرا کے رکھا تھا۔ اور یہ القرآن کا لفظ بتا رہا ہے کہ علی علیہ السلام کے پاس چندے والا قرآن نہیں تھا، پورا قرآن تھا۔ یہ الف لام استغراق کا ہے، پورا قرآن میں اللہ کائنات کے پاس تھا۔ تو یہ جو القرآن قرآن مجید کے اوپر الف لام لگایا گیا، یہ القرآن ہے۔ القرآن کے مطلب پورا قرآن علی کے پاس ہے۔ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، اور اس کو مولا کائنات نے اپنے لفظوں میں اس کی وضاحت فرمائی۔ ایک مرتبہ سلوات بھیجیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ طہرنا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پاک و پاکیزہ خلق فرمایا ہے۔ ان اللہ طہرنا، اللہ نے ہمیں پاک و پاکیزہ خلق فرمایا ہے۔ متوجہ رکھیے گا میری طرف، توجہ اپنی پوری، میں مولا کائنات کا فرمان پڑھنے جا رہا ہوں۔ ان اللہ طہرنا، اللہ نے ہمیں پاک رکھا ہے، پاک خلق کیا ہے۔ وَعَصَّمَنَا، امیر المومنین فرماتے ہیں اور ہمیں ہر قسم کی برائی اور گناہ سے پاک رکھا ہے۔ کچھ تو بولیے تھوڑا سا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں وَعَصَّمَنَا، اللہ نے ہمیں معصوم بنایا ہے، اللہ نے ہمیں پاک بنایا ہے۔ نہ ہمارے پاس کسی قسم کی نجاست آ سکتی ہے، نہ ہمارے پاس کسی قسم کا گناہ مل سکتا ہے۔ اب پھر تو میرے مولا نے جو جملے کہے ہیں وہ سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلَ الْقُرْآنَ مَعَنَا وَجَعَلَنَا مَعَ الْقُرْآنِ، اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ رکھا ہے، قرآن کو ہمارے ساتھ رکھا ہے۔ لا نفارقہ ولا یفارقنا، نہ قرآن کو ہم چھوڑ سکتے ہیں نہ قرآن ہمیں چھوڑ سکتا ہے۔ صلوات بھیجیں امام اعظم محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ مولا کائنات کا فرمان نہج البلاغہ میں موجود ہے، پڑھ لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا کہ مولا نے 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں ہر نجاست سے پاک رکھا ہے، نہ ہمارے پاس ذہنی نجاست آ سکتی ہے، نہ عملی نجاست آ سکتی ہے، نہ ظاہری نجاست آ سکتی ہے، نہ باطنی نجاست آ سکتی ہے۔ ہمیں اللہ نے معصوم بنایا ہے، اور جسے معصوم بنایا ہو وہاں خطا کا امکان نہیں ہوتا، ہاں خطا کا امکان نہیں ہوتا۔ اسی لیے آل محمد علیہ السلام کی عظمت کو گھٹانے کے لیے اور اپنے رہبروں کو علی کے برابر کرنے کے لیے یہ عقیدہ
معصوم ہوتے ہیں، رسول معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ جب لوگوں کو عقیدہ ہی یہ بتایا جائے کہ ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، پھر عقیدے بڑھے جاتے ہیں۔ ہماری مجبوری ہے کہ اب ہمیں اس زمانے میں یہ ساری چیزیں بیان کرنا پڑ رہی ہے، حالانکہ یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ شیعوں کو معلوم ہونا چاہیے، اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ واقعات گھڑے جاتے ہیں، لفظ گھڑے جاتے ہیں، تو جناب سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ سے مولا کائنات ناراض ہو گئے، آپس میں خود اختلاف ہو گیا، علی علیہ السلام مسجد میں جا کے لیٹ گئے، تھوڑی دیر میں رسول اللہ گھر میں آئے، معصومہ کونین صلوات اللہ علیہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ کہا میرا ان کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہ مسجد چلے گئے، پیغمبر مسجد میں آئے تو دیکھا کہ علی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی ہے، کہنے لگے تم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ۔ آپ پوچھیں ان مولویوں سے کہ جہاں عصمت ہو، جہاں عصمت پائی جاتی ہو وہاں اختلاف نہیں پایا جاتا، لیکن چونکہ ان کے یہاں عقیدہ نہیں ہے عصمت کا، ہمارے یہاں عصمت ہے، تو اب جو بھی روایت آئے گی عصمت کے خلاف ہم روایت کو رد کریں گے، معصوم کی عصمت کو چیلنج نہیں کریں گے کبھی بھی۔ صلوات بھائی نے بابا نے بولا محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم معصوم کی عصمت کو چیلنج نہیں کریں گے، ہم روایت کو رد کر دیں گے، چاہے اس کے راوی کتنے ہی مستحکم کیوں نہ ہو۔ اب اگر کوئی آج کا راوی، آج کا کوئی ملا، کوئی مولوی اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا ثابت کرنے کے لیے یہ چیلنج کرے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر فلاں زندہ ہوتا تو میرے ساتھ ہوتا، یہ روایت بیان کی جا رہی ہے باقاعدہ طور پر تاکہ شیعوں کے عقائد کو کمزور کر دیا جائے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ حسین جو معصوم ہیں وہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتے کہ جس میں خطا کا امکان پایا جاتا ہے۔ یہ معاملات پیدا کیے جا رہے ہیں، اس لیے رسول اسلام کے بارے میں میں نے 2-3 آیتیں پڑھی، آج ایک آیت اور پڑھتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن تھوڑا سا کھلے۔ سورہ مبارکہ فتح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 48واں سورہ قرآن کا کبھی پڑھ کے دیکھیے گا اور مسلمانوں کے ترجمے دیکھیے گا۔ یہ جو آج ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ناموس کہتے کسے ہیں۔ خدا گواہ ہے کہ اگر یہ ناموس رسالت کے قائل ہوتے یا پابند ہوتے تو کبھی بھی اس قسم کی بات نہ کرتے۔ ترجمہ کرتے وقت صرف مولا کائنات ہی سے نہیں، مولا کائنات کے بارے میں تو مولا کا لفظ میں کہہ چکا اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ دوست تھے۔ یہاں آئیے، اٹھائیے مسلمانوں کے قرآن ترجمہ کیے ہوئے جو بہت بڑے بڑے امام وقت ہیں اپنے زمانے کے، اہل اسلام کے، ہم اختلافی باتیں نہیں کرتے، لیکن بہرحال قرآن مجید کی اس آیت کے مقابلے میں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تجھے فتح مبین سے سرفراز کیا ہے۔ اور اس کے بعد کی جو آیت ہے آپ پڑھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جو تیرے گزشتہ علیہ باللہ گناہ ہیں وہ بھی معاف کر دوں گا، جو آئندہ ہے وہ بھی معاف کر دوں گا۔ ما تأخر من ذنبک وما تقدم، مقدم جو پہلے جو ہوئے وہ بھی معاف، جو بعد میں ہوں گے وہ بھی معاف۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ترجمہ یہ کیا گیا کہ اور تجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیں گے۔ کیسے ترجمہ کیا گیا؟ ترجمہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا، معصومین نے لکھا، اسی لیے
ہمارے یہاں مفسر پابند ہے کہ وہ پہلے معصوم کی رائے معلوم کرے، ترجمہ بھی پھر کر سکتا ہے ورنہ ترجمہ نہیں کر سکتا، تفسیر تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی لیے ہمارا مفسر قرآن معصوم ہوتا ہے، اور جو غیر معصوم تفسیر قرآن لکھتے ہیں انہیں بھی مفسر قرآن استعارتاً کہا جاتا ہے، ورنہ اصل مفسر قرآن اہل بیت ہیں، اصل مفسر قرآن سرور کائنات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج تو مسلمانوں کے 73 فرقے اور 74 فرقے اور پتہ نہیں کتنے فرقے بن رہے ہیں اور کتنے بنیں گے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہر آدمی قرآن کی آیت سے اپنی معنی الگ نکال رہا ہے۔ معصوم سے کوئی ربط نہیں، اور جنہوں نے معصوم کے رب سے لکھی ہے وہاں ہدایت کی ہدایت ہے، وہاں کوئی اختلاف نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہدیہ کے صراط مستقیمہ کہا تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دیں گے؟ نہیں، اساتذہ بیٹھے ہوئے، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، یہ فعل مضارع ہے، جہاں پروردگار عالم یہ بتا رہا ہے ہم نے تجھے پہلے بھی ہدایت کی ہے اور آئندہ بھی ہدایت کرتے رہیں گے، یعنی تو صراط مستقیم پر ہی رہے گا۔ ترجمے میں فرق آیا نہیں ہے؟ اگر میں اس کا ترجمہ یہ کروں کہ ہم تجھے ہدایت کریں گے صراط مستقیم کی طرف، تو پھر سورہ یاسین کی آیت کا کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم پر ہے۔ صلوات بھیج دیں آواز بلند محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو صراط مستقیم پر ہے، علی صراط مستقیم۔ اور خود پیغمبر نے جو خطبہ غدیر ارشاد فرمایا، اس خطبے میں بھی ارشاد فرمایا ایھا الناس انا صراط اللہ الذی امرکم باتباعہ، میں اللہ کا وہ رستہ ہوں جس کی پیروی کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ ان خطبے اور ان آیت کی روشنی میں اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا ترجمہ یہی ہونا چاہیے نا کہ ہم نے تجھے پہلے بھی رہنمائی کی ہے، کیونکہ فعل مضارع میں حال اور استقبال دونوں پائے جاتے ہیں۔ تو ہدایت یافتہ ہے اور ہدایت یافتہ رہے گا، صراط مستقیم پر رہے گا، تو گھبرانا نہیں۔ اور اپنے بات کے لیے بھی پیغمبر فرما گئے ثم علی من بعدی، میرے بعد یہ صراط مستقیم علی کے پاس ہے، علی کے نقش قدم کا نام صراط مستقیم ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں جو عالم اسلام کے اندر اختلاف پھیلا، ہر آدمی آزاد ہوا، تو قادیانیوں نے بھی 200-400 آیتیں اپنے نام پر تعویل کر کے لکھ دی، ان کی کتابیں پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ آجانی غلام احمد قادیانی کا جو نبوت ہے وہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے عیسائی ہیں، آپ عیسائیوں کی کتاب پڑھ کے دیکھیں تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ابن اللہ ہونا ثابت کیا۔ ثابت تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، جب اسے اجازت مل جائے توڑ مروڑ کرنے کی تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہوں وہاں اختلاف پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کے علم میں ہم سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، مجالس علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ چھوٹا سا، اسحاق کندی نام کا ایک شخص ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں، درود بھیجیں بابا نے محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ داد نہیں دیتے تو کم سے کم سلوات میں تو کنجوسی نہ کریں، سلوات بھیجیں بابا نے محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اس مسئلے کو اچھی طریقے سے کہ اسحاق کندی نے کتاب لکھی تناقض قرآن، کہ قرآن مجید کی آیات میں اختلاف پایا جاتا ہے، ایک آیت کچھ کہتی ہے، آیت کچھ کہتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ قرآن مجید کے اختلافات کون سے ہیں؟
بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ اگر معصوم کو الگ کر دیا جائے تو آدھے سے زیادہ قرآن مشکوک ہو جائے گا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر معصوم کو قرآن مجید سے الگ کر دیا جائے تو آدھے سے زیادہ قرآن مشکوک ہو جائے گا. اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی گمراہی کے رستے کھلتے ہیں اگر وہ معصوم سے نہ پوچھے تو. مثال کے طور پر آپ کے سامنے آج زیادہ وضاحت نہیں کر سکوں گا لیکن میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے آیات الہی کی روشنی. ایک مسئلہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر 3 آیتیں ایسی ہیں جو بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتی ہیں. ایک آیت ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن جو نازل کیا گیا تیری طرف سے قرآن بھیجا گیا منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و غیر متشابہات. اس کی کچھ آیتیں وہ ہیں جو محکم ہیں جو ام الکتاب ہیں اور دوسری وہ ہیں جو متشابہات ہیں. دوسری میری طرف متوجہ رہتے ہیں بچہ بیمار ہے دعا کرے خداوند کریم اس کو صحت کلی عطا فرمائے اور اس کے مسائل کو حل کرے. آپ میری طرف دیکھیں کہ ہمارے پاگل بھی کم سے کم ذکر علی کے اندر آگے بیٹھا کرتے ہیں. سلام بھیجتے بابا محمد ذہنی طور پر تھوڑا سا کمزور ہے بیچارہ. دعا کریں جناب اہل بیت علیہ السلام کے صدقے اس کو صحت ملے. میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ایک طرف آدھی آیتیں مشکوک ہیں متشابہ ہیں اور آدھی آیتیں محکم ہیں اور ایک جگہ کے اوپر کہا گیا کتاباً متشابہہ. یہ پوری کتاب متشابہ ہے. اب محکم اور متشابہ کی جو آسان سا ترجمہ میں آپ کے سامنے ٹرانسلیشن اس کا صرف محکم وہ کہ جس آیتوں کے دوسرے معنی میں نکل سکتے ہوں ایک ہی آیت ایک ہی ترجمہ ہو. متشابہ وہ جس میں سے مختلف معنی نکل سکتے ہوں. پورا قرآن متشابہ ہے پورا قرآن محکم ہے اور ایک جگہ کے اوپر آدھا قرآن محکم ہے آدھا متشابہ. ایک جگہ پر کہا کہ وہ حکمت آیات تو اس کی ساری آیتیں محکم ہیں ایک بھی متشابہ نہیں. تو اب مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ پروردگار عالم نے تو یہ نازل کیا 3 حالتوں میں تو کسی نے معصوم سے پوچھ لیا مولا یہ تو بتا دیجیے یہ پورا قرآن محکم ہے یا پورا قرآن متشابہ ہے یا آدھا محکم ہے اور آدھا متشابہ ہے. تو معصوم نے ارشاد فرمایا یہ پورا قرآن محکم ہے ہمارے لیے یہ آدھا محکم ہے آدھا متشابہ ہمارے شیعوں کے لیے اور پورا متشابہ ہمارے دشمنوں کے لیے. انہیں سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا. چلو بھیجے آواز بولے محمد والے محمد ہمیں پاس بات نہیں ہے کہ میں آپ کو مزید اس کے اوپر آگے بتاؤں تو وہ اسحاق کندی نے قرآن لکھا. اب میں بہت ساری آیتیں اور پیش کر سکتا ہوں لیکن اس وقت موقع نہیں کہ میں وہ آیتیں پیش کروں. یہ اسحاق کندی کون ہے؟ اور بڑا فلسفی ہے اور بڑا عالم ہے. اس نے آیتیں جمع کی. اس آیت میں یہ اختلاف ہے اس آیت میں یہ اختلاف ہے یہ آیت کچھ کہتی 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 ہے. اس کی خبر امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچی. امام علیہ السلام چونکہ حافظ قرآن بھی ہوتا ہے اور محافظ قرآن بھی ہوتا ہے. امام کو بازار میں اسحاق کندی کا شاگرد مل گیا. امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ سنا ہے تمہارا استاد کوئی کتاب لکھ رہا ہے کہ قرآن کی آیتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. کہاں جناب لکھ رہا ہے. میں تو اس سے ایک سوال پوچھنا کہ وہ معانی آیات الہی کی جو تمہیں مراد لی ہیں اگر وارث قرآن صاحب قرآن آ کر یہ کہے کہ میری مراد یہ نہیں ہے جو مراد تو نے لی ہے تو اس وقت تو حق پر ہوگا یا وہ حق پر ہوگا جو صاحب کتاب ہے. عزیزان گرامی
اس نے مولا سے کہا کہ وہ آدمی بڑا سخت ہے، ٹیڑھا آدمی ہے، بات کرنے سے پہلے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور میں شاگرد ہوں۔ امام نے فرمایا ایک کام کر، کچھ دن تک اس کی خدمت کر، زور دے، جب وہ تجھ سے مانوس ہو جائے پھر اس سے یہ مسئلہ پوچھ لینا۔ خیر اس نے امام سے وعدہ کیا اور گیا، اور وعدے کے مطابق اس نے اپنے استاد کے کچھ دن خدمت کی۔ خدمت کے بعد میں ایک دن پوچھ لیا، یہ جو کتاب میں تم نے آیات کا اختلاف لکھا ہے، اگر صاحب کتاب آ جائے اور وہ کہے کہ جس آیت کے یہ معنی تم نے لی ہے یہ معنی مراد میری معنی نہیں ہے، میری مراد اور معنی ہے، آپ حق پر ہوں گے یا وہ حق پر ہوں گے؟ بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ بتا تجھے یہ سوال بتایا کس نے؟ کہنے لگا میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں سوال آیا، کہا میں تیرا استاد ہوں، تو میرا شاگرد ہے، میں جانتا ہوں تیری عقل کتنی ہے، تیرا علم کتنا ہے، تیرا شعور کتنا ہے، جلدی بتا کہ یہ سوال تجھے سمجھایا کس نے؟ کہنے لگا کہ یہ سوال مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام نے سمجھایا ہے۔ کہنے لگا خدا کی قسم ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو قرآن کی حفاظت کر سکے۔ اس سوال نے میرا سارے نظریے کو باطل کر دیا۔ برسوں سے جس کتاب کو لکھ رہا تھا اختلاف آیات قرآنی کو، اس نے لیا سارا، بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے دفنا دیا، ضائع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ اسی طرح آج کل کے کچھ ملا ہیں اور پرلے سے حصے کے تو ایسے ہیں بیچاروں کو کچھ بھی پتا نہیں، وہ ہر فتویٰ قرآن سے دیتے ہیں، ہر فتویٰ قرآن سے دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرو۔ جب یہ خاندانی منصوبہ بندی کا سلسلہ شروع ہوا یہاں پر 50 سال پہلے 60 سال پہلے، جب بھی ہمارے برادران اسلامی کے علماء نے اس کے اوپر اس آیت پر یہ فتویٰ جاری کیا کہ چونکہ قرآن مجید کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کا قتل نہ کرو، لہذا خاندانی منصوبہ بندی حرام ہے۔ فتویٰ شاید اب بھی ہو بعض لوگوں کا نظریہ۔ یہ مسئلہ آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم خوئی علی اللہ مقامہ سے پوچھا گیا، استاد الفقہاء سے، سرکار آپ کیا فرماتے ہیں خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے؟ آپ نے فرمایا بالکل جائز ہے۔ کہنے لگے مسلمان کو یہ آیت پیش کر رہے ہیں کہ یہی آیت دلیل ہے خاندانی منصوبہ بندی ہونے کی جائز ہے، لیکن یہ فرق ہے آل محمد کے فقہاء میں اور دیگر فقہاء کے اندر۔ کہنے لگے کیسے قبلہ؟ کہنے لگے یا لفظ لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو، تو ابھی جب نطفہ چہرہ ہی نہیں ہے تو قتل کہاں سے ہوگا؟ قتل تو اس وقت ہوگا جب نطفہ چہرہ ہے اور بچہ آ جائے۔ ٹھیک بات سمجھ میں آئی میری کہ نہیں؟ چلو بھیج دے مل کر بابا رحمۃ اللہ عزیزان محترم، یہ جو آخری زمانہ ہے نا، آخری زمانہ، میں کل انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا معصوم کی زبان سے، اسے سنیے، ورنہ یزید نے بھی امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، مولویوں سے فتویٰ لیا تھا، مولویوں نے کہا تھا کہ تو اولی الامر ہے، تیری مخالفت کی ہے حسین نے، لہذا تیرے اوپر جائز ہے کہ تو
قتل کرتے حسین کو، اس لیے کہ ولی الامر سے بغاوت کی. یہ تفصیل کے ساتھ پڑھا جا چکا ہے. عزیزان گرامی، یہ جو کچھ بھی کیا، آج ناموس رسالت کی باتیں کرنے والے اور لبیک لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے اس وقت کہاں مر گئے تھے جب اللہ کے رسول کا نواسا پکار رہا تھا. ناموس رسالت تو اس دن قتل کر دی گئی. سرکار ختم مرتبت نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. سیاسی باتیں کرنا اور ہے اور مذہبی باتیں کرنا اور ہے. عزیزان گرامی، فتویٰ امام حسین السلام کے قتل کا مولویوں نے دیا، مفتیوں نے دیا، اور کس بے دردی کے ساتھ آل محمد علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا گیا. میرے چوتھے امام فرمایا کرتے تھے کہ اگر قرآن مجید میں اللہ نے ہمارے ساتھ دشمنی کا حکم دیا ہوتا تو ہمارے ساتھ اتنا ظلم نہ ہوتا جتنا ہماری مودت و محبت کے حکم کے بعد ہم پر کیا گیا. بازاروں میں کشا کشا پھیلایا گیا، بڑوں سے لے کر بچوں تک ظلم کیا گیا. اگر دن میں کہیں رک جاتے تھے تو اپنے فوجیوں کے لیے تو خیمے لگائے جاتے تھے اور امام سجاد علیہ السلام کو دھوپ میں بٹھایا جاتا. روایات پڑھ کے دیکھیں کیسے کیسے ظلم ہوئے. کوفے کے بازاروں میں رائے کوفہ اور شام میں کس قسم کی روح فرسا، روح کام جاتی ہے تو وہ جملے پڑھتے ہیں. عزادارو، امام حسین علیہ السلام کی دختر نیک اختر حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ 5 سال کی بچی. میں نے روایت میں پڑھا، حضرت زید شہید کے حوالے سے پڑھ رہا تھا کتاب. کسی نے پوچھا حضرت زید شہید سے کہ آپ کے اندر اتنی شدت کیوں پائی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے بڑے بھائی محمد باقر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میری ایک بہن تھی، اس کا نام سکینہ تھا. حضرت زید شہید مطلب میری پھوپھی جناب سکینہ، جن کو دشمنوں نے اتنا ستایا، اتنے تماچے مارے، اتنے تالیانے لگائے، اتنا پیاسا رکھا. بتاتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت زید شہید روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے بتاتے تھے کہ جب دوپہر کے وقت لشکر کو پانی پلایا جاتا تھا تو میری بہن سکینہ سمر کے پیچھے پیچھے چلتی تھی، شاید یہ فوجیوں کو پانی پلا کے مجھے پلائے گا. اور اس کے بعد وہ اپنے جانوروں کو پانی پلاتا تھا، مجھے پھر بھی نہیں پلاتا تھا. یہاں تک کہ امام سجاد علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں، امام روایت کرتے ہیں شیور کے پاس مشق میں جو پانی بچ جاتا تھا اسے زمین پر بہا دیتے تھے. حضرت زید کہتے ہیں میری پھوپھی اس پانی میں لوٹ جاتی تھی. ظالم کے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ معصومہ جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ راہ شام میں ناقے سے گر گئی. امام کا سر خولی کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیزہ زمین میں گڑ گیا. شمر ملعون نے، خولی نے طاقت لگائی، اکھاڑنا چاہا، لیکن جب سر والا نیزہ نہ اکھڑا، شمر کہتا ہے مجھے آتا ہے یہ نیزہ آگے چلانا. عزادارو کس منہ سے کہوں؟ تالیانہ لے کر میرے مظلوم و بے کس امام کے پاس آیا.
بات کرنے سے پہلے تعزیانہ لگایا. کہتا سجاد بتاؤ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ امام زین العابدین علیہ السلام آتے بابا کے سر کے قریب، سلام کر کے کہتے ہیں بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ امام کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آتی ہے سجاد کیسے چلوں، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ گر گئی ہے. جیسے جناب سکینہ کے نام سنا، شبر کہتا ہے میں جاتا ہوں تلاش کرنے کے لیے. میں تلاش کرنے کے لیے جاتا ہوں. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا. آواز دے کے کہتی ہے سجاد اس کو روک لے، میری بچی تنہائی میں سے دیکھے گی تو مر جائے گی. اس نے کربلا سے یہاں تک بڑے ظلم ڈھائے ہیں میری بچی کے اوپر. میں خود جاؤں گی سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے. عزادار جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کو تلاش کرتے ہوئے جب ملکہ عالیہ وہاں پہنچی، جہاں دیکھا کہ ایک ٹیلے کی اوٹ میں کوئی نقاب پوش بی بی ہے جو اپنی گود میں لیے بیٹھی ہے. قریب جا کر سلام کر کے کہا بی بی تیرا احسان ہے کہ تو نے اس بچی پر رحم کھایا. جب سے اس کا بابا مارا گیا کسی نے اس کے اوپر رحم نہیں کیا. کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی گھڑکیاں دیتا ہے. بی بی تیرا احسان ہے، میں قیامت کے دن اماں سے کہہ کے تیری شفاعت کراؤں گی. اماں کا نام آیا، یا بی بی نے نقاب کو پلٹا، کہا زینب کس کا شکریہ ادا کرتی ہو؟ پہچان میں تیری ماں فاطمہ، جب سے تم نے مدینہ چھوڑا میں نے اپنی قبر چھوڑ دی. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها وسر مستودعها. بارنا ہماری دعا ہماری عبادت پر دلوانا قبول فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. جناب ہمارے بہت ہی بزرگ، بہت ہی علم ذاکر حسین خطیب جناب حسین بھائی بیمار ہیں، ہمارے لاہور سے تقوی عطا فرما. اسی کے ساتھ علی کرار نقوی صاحب بیمار ہیں، ہمارے لاہور سے عطا فرما. اور یہاں مجلس میں جو بھی شریک ہیں ان کے مریض ہیں صفائی کامل والی کا علاج فرما. اللہ ڈاکٹر محمد وآل محمد علیہ السلام ہمیں سیدھے راستے پر قائم رہنے کی توفیق فرما. اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور قرآن مجید کو اہل بیت کے حوالے سے سمجھنے کی توفیق فرما. حضرت بقیت اللہ کے ظہور میں تعظیم فرما. ہمیں ان کا عوام اور انسان میں شامل ہونے کی توفیق فرما. اللہ بانیان مجلس کی دینی دنیا میں تمام تر پریشانیوں کو دور فرما. دنیا و آخرت کی خیر عطا فرما. بانیان مجلس کے تمام مرحومین اور تمام حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما. ان درجات بلند فرما. امام علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم فرما. امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد ان کے ساتھیوں میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. حکمت توسل فاتحہ حکمت توسل اخلاص پڑھ کر سید فاروق حسین بن مظفر حسین، سیدہ سمیہ باقر بنت سید فاروق حسین، احسن آقا آقا قدرباز ابن مرزا فدا حسین قدرباز، صفیہ قدرباز بنت ضمیر عباس نام